السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپیکٹر احمد یار خان کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ اس قصبے کے تھانے میں مجھے 1 سال ہو گیا تھا۔ کچھ ارد گرد کا دیہاتی علاقہ بھی اس تھانے کے تحت آتا تھا۔ یہ ایک پرامن علاقہ تھا۔ پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں قتل کی وارداتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ ڈاکہ زنی، راہ زنی اور نقب زنی کی وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن یوں نہیں جیسے یہ وارداتیں آج کل ہمارے ملک کے ہر شہر، قصبے اور دیہات کا روزمرہ کا معمول بنی ہوئی ہیں۔ یہ مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ تھا جو اب شہر بن چکا ہے۔ میرے وقتوں میں تو یہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اناج کی بہت بڑی منڈی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ ارد گرد کے دیہاتی لوگ اس اسٹیشن پر گاؤں سے اترتے اور یہیں سے سوار ہو کر ادھر ادھر جاتے تھے۔ ایک صبح ابھی دھندلی ہی تھی کہ قصبے کا ایک شخص میرے گھر آیا۔ وہ پہلے تھانے میں گیا تھا، دیکھا کہ میں ابھی گھر سے ہی نہیں آیا تو وہ میرے گھر چلا آیا۔ کوئی اور آدمی کسی تھانے دار کے گھر، اور وہ بھی اتنی سویرے، جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ اس کا تعلق اکثر میرے ساتھ یا تھانے کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کوئی بڑا افسر یا عہدیدار نہیں تھا اور نہ ہی کسی اونچے رتبے والا تھا۔ مشہور فراڈیا تھا، لیکن اس کا شمار قصبے کے معزز سفید پوشوں میں ہوتا تھا۔ پولیس کا بڑا پکا اور کارآمد مخبر بھی تھا۔ میں آگے چل کر اس کی فریب کاریوں کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ شخص شیخ نذیر آیا ہے تو میں سمجھا کہ کوئی بڑی ہی اہم خبر سنانے آیا ہے۔ ایسے ہی لوگ پولیس کے ذرائع ہوتے ہیں جن سے تھانے دار لوگوں کے گھروں کی اندرونی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے اور گہرے دفن کیے ہوئے راز بھی تھانے دار تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں فوراً باہر نکلا اور اسے کمرے میں بٹھایا۔ وہ تو گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ میں تو لٹ گیا ہوں مالک صاحب، اس نے ایسی آواز میں کہا جو کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ چل کر دیکھیں تو صحیح، اس نے کہا۔ میرے گھر کے پچھواڑے نقب لگی ہے۔ نقصان زیادہ ہوا ہے؟ تمام کے تمام زیورات نکل گئے ہیں ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ زیورات تھوڑے سے تو نہیں تھے، میری بیوی کا زیور تھا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی کے لیے سارا زیور مکمل کر لیا تھا اور پھر بہو کا سارا زیور تھا۔ یہ تمام زیورات نکل گئے ہیں۔ کچھ قیمتی کپڑے بھی اس ٹرنک میں تھے جو ڈاکو لے گئے ہیں، لیکن زیورات اتنے زیادہ تھے کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ یہاں مختصراً یہ بتا دوں کہ نقب کس طرح لگائی جاتی ہے۔ جس گھر میں واردات کرنی ہوتی تھی اس کے پچھواڑے والی دیوار میں سے زمین کے قریب چند ایک اینٹیں بڑی صفائی سے اور آواز پیدا کیے بغیر نکالی جاتی تھیں اور اتنا بڑا شگاف بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی آرام سے پیٹ کے بل رینگ کر اندر باہر جا سکتا تھا اور جس میں سے ایک ٹرنک نکالا جا سکتا تھا۔ نقب زنی عموماً گرمیوں کے موسم میں کی جاتی تھی جب گھر والے چھتوں پر سوتے تھے یا صحن میں۔ نقب زنی کی واردات خاص طور پر ایک چیلنج ہوتا تھا جو ملزموں کی طرف سے پولیس کو ملتا تھا۔ ایسی وارداتوں کی تفتیش بہت ہی مشکل ہوتی تھی کیونکہ ملزم کوئی سراغ یا اپنی نشانی چھوڑ نہیں جاتے تھے سوائے اپنے کھروں کے۔ اب آپ کو توقع ہوگی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کے نقصان پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور میں موقع واردات کی طرف اٹھ کے دوڑ پڑا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ذرا بھی جتنا افسوس نہ ہوا، نہ میرے دل میں اس شخص کی ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ شخص پکا فراڈیا تھا، لیکن معزز اور سفید پوش سمجھا جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں اسے بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس طرح کہ میرے پاس یہ آتا رہتا تھا اور مخبری تو خاص طور پر کرتا تھا۔ مخبری کے ساتھ غیبت بھی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ ترے والی پگڑی یا پھندنے والی لال ترکی ٹوپی سر پر رکھتا، سفید شلوار قمیض پہنتا اور نہایت اچھی شیروانی اس کا خاص لباس تھی۔ جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھا کرتا تھا اور کسی نہ کسی طرح مسجد میں اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلاتا تھا کہ نماز ختم ہو جاتی تو یہ اٹھ کر اعلان کرتا تھا، بیٹھے رہو، اور پھر 2-4 منٹ کسی مسئلے پر تقریر کر ڈالتا، اور یہ بھی نہ کرتا تو یہ تو وہ ضرور کرتا تھا کہ دعا بھی ہو جاتی تو اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا تھا، بیٹھے رہو، بارش کے لیے دعا کرو۔
अगर मैं ये तफसील से बताने लगूं कि इसकी फरेबकारियां किस तरह चलती थीं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन या मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि कभी कभार देहाती इलाके में चला जाता और किसी भी गांव में जा रुकता और कहता कि कस्बे की जामा मस्जिद का एक मीनार गिरने वाला है, या ये कि जामा मस्जिद का फर्श उखड़ गया है, या ऐसे ही कोई झूठ बोलकर चंदे की अपील करता और लोग इसे नकद चंदे के अलावा गंदम की 2-2 मन की बोरियां भरकर दे देते थे और बैलगाड़ी पर कस्बे तक भी पहुंचा देते थे। शेख नज़ीर नकद रकम जेब में रखता और गंदम मंडी में बेच डालता था। कस्बे के लोग इसे मोअज़्ज़िज़ आदमी समझकर इसका एहतराम करते थे। शक्ल सूरत से भी वो मोअज़्ज़िज़ लगता था और असल जादू उसकी ज़बान में था। इसका एक कमाल ये भी था कि लोगों की ज़मीनों पर या किसी के मकान पर कब्जा कर लेता था, लेकिन इस तरह कि कस्बे की रजिस्ट्री बाकायदा स्टाम्प पेपर पर मुकम्मल होती थी और इसमें जालसाजी नहीं होती थी। इसके मुतालिक मशहूर था कि कोई शख्स मर रहा होता तो शेख नज़ीर स्टाम्प लेकर पहुंच जाता और मरते हुए आदमी के दस्तखत करवा लेता या अंगूठा लगवा लेता। ये तो जाहिर है कि वो हर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं खेल सकता था। वो देख लेता था कि ये शख्स उसका शिकार हो सकता है। मुझे दिली खुशी हुई कि इस शख्स को भी किसी ने लूटा है। मैं जानता था कि इसके जो जेवरात चोरी हो गए हैं, इनमें एक रत्ती सोना भी हलाल की कमाई का नहीं था। लेकिन माल हलाल का था या हराम का, ये नकबजनी के जरिए निकल गया था और मेरा फर्ज था कि मुलजिमों को पकड़ूं। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता किया, इसे भी नाश्ता करवाया और फिर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज की। थाने जाते ही एक कांस्टेबल को खोजी की तरफ दौड़ा दिया कि वो मौका वारदात पर पहुंच जाए। मैं एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों को साथ लेकर शेख नज़ीर के साथ मौके पर चला गया। आम शहरी जब नकब लगी हुई देखते हैं तो इन पर खौफ व हिरास तारी हो जाता है। यूं लगता है जैसे जिन भूत आए थे और यहाँ से दीवार तोड़कर माल निकाल ले गए हैं। नकब मकान के पिछवाड़े वाली दीवार में लगी थी। पीछे खेत था जिसमें कोई फसल नहीं थी। मट्टी कच्ची थी, इसलिए नकब के करीब खुरे बड़े साफ और वाज़ेह थे। ये खुरे खोजी ने आकर देखने थे, इसलिए एक कांस्टेबल को वहां खड़ा कर दिया कि खेत में कोई आदमी ना आए। मैं शेख नज़ीर के साथ उसके मकान में अंदर चला गया। नकब वाले कमरे में जाकर देखा, ट्रंक इसी कमरे में रखे थे और इस कमरे में कुछ और सामान भी पड़ा था। बाकी ट्रंक ठीक रखे थे। 2 ट्रंक अलग अलग फर्श पर पड़े थे। शेख नज़ीर ने बताया कि एक ट्रंक गया है और वो इन 2 ट्रंकों के नीचे रखा हुआ था। इसके नीचे एक ट्रंक और पड़ा हुआ था। इससे मुझे ये पता चला कि इस वारदात में घर भेदी भी शामिल था। मुलजिमों को मालूम था कि नकब कहाँ लगानी है। नकब ट्रंकों वाले कमरे की दीवार में लगाई गई। फिर मुलजिमों को पहले से मालूम था कि जेवरात फला रंग और फला किस्म के ट्रंक में पड़े हुए हैं और इस पर 2 ट्रंक रखे हुए हैं। ये भी पता चल रहा था कि मुलजिमों ने ट्रंक को खोला नहीं, न ताला तोड़ा है। घर भेदी उमूमन नौकर हुआ करते थे या इस किस्म की औरतें जो घरों में सिर्फ झाड़ू बर्तन के लिए जाती हैं और घर की औरतों के साथ बेतकल्लुफ़ी पैदा कर लेती हैं और ये सुराग लगा लेती हैं कि ये लोग रकम और जेवरात कहाँ रखते हैं। शेख नज़ीर ने मेरे पूछने पर बताया कि घर में एक नौकरानी सुबह से शाम के वक्त तक मौजूद रहती है और रात काम से फारिग होकर अपने घर चली जाती है। शेख नज़ीर ने बताया कि ये नौकरानी बहुत ही गरीब, शरीफ और मरी मिटी सी औरत है और ये ऐसी जुर्रत करने के काबिल है ही नहीं कि डाकुओं के साथ मिलकर वारदात करवाए। शेख नज़ीर बड़ा ही काइयाँ और गहरी नज़र रखने वाला आदमी था। इसकी राय गलत नहीं हो सकती थी, लेकिन कोई दूसरा शख्स, औरत या मर्द, इससे भी ज़्यादा खाक और काइयाँ हो सकता था। ये राय मुझे कायम करनी थी कि नौकरानी में इतनी जुर्रत थी या नहीं। मैंने जो बात बाद में पूछनी थी वो उसी वक्त पूछ ली। वो ये थी कि इस नौकरानी की कोई जवान बेटी है और अगर है तो क्या वो इस घर में आती रहती है। ये मैंने इस ख्याल से पूछा था कि यूं भी होता है कि नौकरों या नौकरानियों की बेटियां इनके साथ कभी कभार इनके काम वाले घरों में चली जाती हैं और इस घर में कोई जवान लड़की हो तो उसके साथ बेतकल्लुफ़ी पैदा कर लेती हैं। शेख नज़ीर के घर में इसकी 2 जवान बेटियां थीं और बहू भी जवान थी। बेटा एक ही था। शेख नज़ीर ने बताया कि इस नौकरानी की एक जवान बेटी कभी कभार इसके घर में आती है
اور اس نے اسے اپنی بیٹیوں اور بہو کے ساتھ بیٹھے باتیں اور ہنسی مذاق کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے شیخ نذیر سے کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی لازماً اور یقیناً شامل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نوکرانی اتنی چالاک اور مجرمانہ ذہن کی نہیں تو محلے کی کوئی عورت ہوگی جس کے سامنے بھی زیورات والا ٹرنک کھولا گیا ہوگا اور اس عورت نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ٹرنک کہاں رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ملک صاحب، شیخ نذیر نے کہا، جو ٹرنک گیا ہے وہ بہت ہی پرانا خستہ حالت میں تھا اور اس کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یہ میں نے خود عورتوں سے کہا تھا کہ زیورات اس میں رکھا کریں۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ کسی بھی وقت ڈکیتی یا نقب زنی ہو سکتی ہے۔ ڈاکو دیکھیں گے کہ یہ تو بڑا پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملزم اچھی قسم کے ٹرنک اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن دیکھیں کہ ایک ہی ٹرنک گیا اور وہ بھی وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا ٹرنک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے تو 100% ثابت ہوتا ہے کہ یہ واردات گھر بھیدی نے کروائی ہے، اور گھر بھیدی نوکرانی ہی ہو سکتی ہے یا پھر گھر کا کوئی اور فرد۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر کی عورتوں کو ایک کمرے میں لے آئے، میں ان سے پوچھوں گا۔ اس نے عورتوں کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک تو اس کی بیوی تھی، 2 بیٹیاں اور ایک بہو تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ واردات گھر بھیدی نے کروائی ہے اور وہ سوچ کر اور یاد کر کے بتائیں کہ کسی عورت کو یہ معلوم ہوگا کہ زیورات اس ٹرنک میں رکھے ہیں۔ میں نے ان سے نوکرانی کے متعلق بھی پوچھا، لیکن شیخ نذیر کی طرح انہوں نے بھی نوکرانی کو سیدھی سادی اور بے ضرر عورت کہا۔ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی کا بھی ذکر کیا، لیکن یاد کرنے کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی یاد نہ آیا کہ اس لڑکی نے کبھی اس ٹرنک میں زیورات رکھتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ یہ چاروں عورتیں سوچتی رہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن کسی کو بھی یاد نہ آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر شک تو ہوگا۔ انہوں نے کسی پر بھی شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے نقب کو بڑے غور سے دیکھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب زن کوئی تجربہ کار آدمی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہر جرائم پیشہ شخص نقب زنی نہیں کر سکتا تھا، یہ خاص قسم کے ملزموں کا کام تھا۔ مطلب یہ کہ ملزم اناڑی یا نہ تجربہ کار نہیں تھا۔ میں ان عورتوں سے فارغ ہوا تو کھوجی نے مجھے بتایا کہ 3 آدمی تھے اور تینوں کے الگ الگ کھرے بڑے صاف پائے گئے ہیں، اور یہ اتنے صاف ہیں کہ ان کے مولڈ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کھروں کے مولڈ تیار کرنے کا بندوبست کرے۔ کھوجی نے ابھی کچھ دور جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کھرے کس طرف گئے ہیں۔ مزید تفتیش کے لیے میں نے واردات والے گھر میں جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھا، اور جس کسی سے جو ضروری باتیں پوچھنی تھیں وہ پوچھیں۔ ٹرنک جو چلا گیا تھا اس کا رنگ، سائز اور ساخت وغیرہ معلوم کی، اور یہ بھی لکھا کہ اس ٹرنک میں کیا کچھ تھا جو ڈاکو لے گئے ہیں۔ ایک تو زیورات تھے، نقد رقم بھی تھی جو آج کے حساب سے کم و بیش 2 لاکھ روپیہ بنتی تھی، اور بڑے قیمتی کپڑے تھے جس میں سے کچھ سلے ہوئے اور کچھ انسلے تھے۔ شیخ صاحب، میں نے شیخ نذیر سے کہا، اب تک آپ میرے لیے جو مخبری کرتے رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے کام آتی تھی، اب آپ خود ایک واردات کا شکار ہو گئے ہیں۔ دن رات ایک کر کے ٹو لگائیں اور میری مدد کریں، اللہ آپ کا مال واپس دلا دے۔ کھوجی اپنے کام پر دور نکل گیا تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ اس تھانے میں میرے ساتھ ایک جونیئر سب انسپکٹر بھی تھا اور ایک ASI تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر واردات کی تفصیلات بتائیں اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا وہ بھی بتایا، اور انہیں کہا کہ وہ علاقے کے نقب زنوں کو بلائیں اور ان سے تفتیش کریں۔ ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میں انہیں تفصیلی ہدایات دیتا اور ان کی ڈائریکشن کرتا، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تھانے میں ریکارڈ موجود تھا جس میں نقب زنوں کے نام الگ، ڈاکوؤں کے الگ اور رہزنوں کے الگ لکھے ہوئے تھے، اور ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی ہسٹری بھی موجود تھی۔ میرے ان 2 معاون افسروں نے مخبروں اور دیگر ذرائع کو استعمال کر کے معلوم کرنا تھا کہ واردات کی رات کون کہاں تھا، مگر پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے میں ایک مشکل یہ پیش آتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ کسی کو کسی کی واردات کا علم ہو بھی جائے تو وہ اس راز کو ختم کر لیتا تھا۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن پیشہ ور مجرموں پر ہم ہر طریقہ آزمایا کرتے تھے۔
उन वक्तों के पेशावर डाकुओं वगैरह ने इंतहाई तशद्दुद बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस की हुई होती थी। इनमें बाज़ तो बड़े मजबूत पत्थर होते थे, फिर भी हम लोग इनसे अपने काम की बातें उगलवा ही लिया करते थे। तफ्तीश को मैंने 2 लाइनों पर डाल दिया। एक तो ये लाइन थी जो बता चुका हूँ, और दूसरी लाइन का ताल्लुक शेख नज़ीर और उसके अहले खाना से था। ये लाइन मैंने इसलिए इख्तियार की कि शेख नज़ीर खुद मुजरमाना ज़हनियत का आदमी था, बल्कि इसकी शख्सियत और माशरती ज़िंदगी की बुनियाद ही फरेबकारी और झूठ पर रखी हुई थी। मैंने इसकी बीवी, बेटियों और बहू को बड़े गौर से देखा था। इससे पहले मैं ऐसी 2 वारदातें देख चुका था जो घर के ही किसी फर्द ने खुद ही करवाई थीं। ऐसी कुछ वारदातें दूसरे पुलिस अफसरों से सुनी भी थीं। इससे पहले शेख नज़ीर मेरे पास आकर लोगों के घरों की बातें सुनाया करता था। ये सब चुगलखोरी और गीबत होती थी। मैंने कभी इसकी हौसला शिकनी नहीं की थी। पुलिस इस किस्म के लोगों से अच्छा खासा फ़ायदा उठाया करती थी। शेख नज़ीर जैसे लोग थानेदारों की आंखें और कान होते हैं। थानेदार थाने में बैठे बैठे लोगों के घरों में झांक सकते हैं और इनकी सरगोशियां भी सुन लेते हैं। शेख नज़ीर कस्बे के मोअज़्ज़िज़ीन में शुमार होता था। मैंने जहन में ये बात महफूज रखी हुई थी कि ये शख्स अमूमन शहर या अपने महल्ले के किस किस मोअज़्ज़िज़ फ़र्द के खिलाफ चुगलियाँ किया करता है। अब मैंने इन मोअज़्ज़िज़ीन को बुला रखा था और इनके अलावा कुछ और मुखबिर भी थे। ये रिपोर्टें आपको सुनाने के दौरान ये ख्याल रखूँगा कि कौन सी बात मुझे किस वक्त और किस दिन मालूम हुई। तमाम मुखबिरों की रिपोर्टों की एक रिपोर्ट बनाकर आपको सुनाता हूँ। इससे पहले ये जहन में रख लें कि वारदात वाले दिन के पिछले पहर खोजी ने मुझे थाने आकर बताया था कि चाय वारदात पर जो खुरे पाए गए थे वो खेतों में भी 2-4 जगहों पर नजर आए थे और रेलवे लाइन तक चले गए थे। इससे आगे ये खुरे मिले नहीं। मैं समझ गया कि मुलजिम रेलवे लाइन के अंदर चले गए होंगे। इस रिपोर्ट से मुझे इतना पता चल गया कि मुलजिम वारदात करके किस तरफ गए थे। रेलवे लाइन कस्बे से कोई ज़्यादा दूर नहीं थी। घूमकर ये लाइन कस्बे में आती थी जहाँ रेलवे स्टेशन था। शेख नज़ीर के घर की रिपोर्टें मिलने लगीं तो मेरा जहन रोशन होता चला गया। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे ये यकीन हो चला था कि मुलजिम घर में ही मौजूद है। मुझे कुछ मज़ा सा सिर्फ इसलिए आ रहा था कि शेख नज़ीर दूसरों की चुगलियाँ करके ये तासुर दिया करता था कि उसका अपना घराना सही मायनों में इज्जतदार और पुरवकार है। लेकिन मुखबिर कोई और ही नक्शा पेश कर रहे थे। ये रिपोर्टें लेते वक्त मुझे ये भी महसूस होता था कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उस वक्त कैफियत वैसी ही थी जैसे डूबने वाले की हुआ करती है। इतनी बात ज़रूर है कि मैं 1-2 शकूक साफ और मज़ीद पुख्ता करने की कोशिशों में था। शेख नज़ीर की 2 जवान बेटियां थीं और दोनों शादी की उम्र को पहुंची हुई थीं। बेटा एक ही था। मैंने ऊपर शेख नज़ीर की जिस बहू का जिक्र किया है वो इसी बेटे की बीवी थी। इनकी शादी को 1 साल होने को आया था। इस बेटे का असल नाम कुछ और था, लेकिन मैं इसे कदीर कहूँगा। शेख नज़ीर का मंडी में अपना कुछ कारोबार भी था। ये तो जाहिर है कि वो कारोबार में भी फराड चलाता होगा और खूब डंडी मारता होगा। असल में उसका कारोबार वही था जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि फराड। शेख नज़ीर ने बहुत दौलत कमाई थी। मैं पहली बार उसके घर आया था। उसके घर के अंदर जाकर अंदाज़ा हुआ कि ये एक अमीर कबीर आदमी का घर है। कदीर चूँकि 2 बेटियों में अकेला बेटा था, इसलिए माँ बाप ने उसे बिगाड़ कर रखा हुआ था। बेटियों में अकलौते बेटे अमूमन कुछ बिगड़े हुए ही होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अक्लमंद और कामकाज करने वाले भी होते हैं। लेकिन कदीर उन बेटों में से था जिनमें अकल की भी कमी थी और कारोबार या कमाई करने का भी ज़रा सा शौक और शऊर नहीं था। तकरीबन हर मुखबिर ने बताया कि उसे बना बनाया माल मिल गया था जिस पर वो शहजादा बना हुआ था। उसके बारे में मुख्तसर यही कहना काफ़ी है कि वो आजकल की पंजाबी फिल्मों का हीरो था। जुआ खेलता था, शराब पीता था और बड़के मारता था। कामकाज कम ही करता था। उसका उठना बैठना और उसकी यारी दोस्ती 1-2 जुराम पेशा अफराद के साथ भी थी और कस्बे के 1-2 बदमाशों के साथ भी, जो दरअसल जुराम पेशा नहीं होते बल्कि सिर्फ बदमाशी करते हैं और किराए की गुंडागर्दी भी कर गुजरते हैं। कदीर की शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में
جو رپورٹیں ملیں وہ سب ایک جیسی تھیں اور ان رپورٹوں نے میرے ذہن میں آئے ہوئے شکوک کچھ پختہ کر دیے۔ قدیر کی بیوی کا میں تاج کہوں گا۔ یہ لڑکی جس گھرانے کی تھی وہ کوئی زیادہ شریف گھرانہ بھی نہیں تھا، لیکن بدنام بھی نہیں تھا۔ اس گھر کا ہر فرد ملنسار تھا اور کسی کو اس گھرانے کے کسی بھی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ لوگ رکھ رکھاؤ والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے اور اسی وجہ سے ان کی بھی عزت قائم تھی۔ تاج کا بڑا بھائی ذرا بدماش قسم کا آدمی تھا، لیکن مخبروں کی رپورٹوں کے مطابق وہ اوچھا اور ہر کسی کے گلے پڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھے بدماش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کو میں گھٹیا صورت میں پیش کروں۔ مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت بدماشی کر لیتا تھا اور اپنا سر جائز حد تک اونچا رکھتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتا تھا، لیکن گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ لوگ قبرستانوں کے تکیوں پر جا کر جوا کھیلا کرتے ہیں۔ تاج کے اس بھائی کا نام رحمان تھا۔ رحمان اور شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا موازنہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ رحمان کا دوسروں پر رعب اور دبدبا تھا، لیکن اس کی لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں لوگ قدیر سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ واسطہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ شیخ نذیر نے قدیر کے لیے 2 گھروں سے رشتہ مانگا تھا اور دونوں گھروں نے کسی نہ کسی بہانے معذرت کر لی تھی۔ وہ عزت دار گھرانے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ شیخ نذیر کے گھر میں دولت ہے، لیکن وہ لوگ عزت کو ترجیح دیتے تھے۔ تاج اور رحمان کے باپ نے تاج کا رشتہ قدیر کو دے دیا۔ اس میں رحمان راضی نہیں تھا، لیکن باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ چپ رہا۔ اس طرح تاج، جو ایک خوبصورت اور سلیقہ شیال لڑکی تھی، شیخ نذیر کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد تاج کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط گھر میں آ گئی ہے اور ایک ایسے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے جو بڑا ہی گھٹیا اور اوچھا ہے۔ رات الگ اور بند کمرے میں قدیر اور تاج کے درمیان کیا باتیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا رویہ کیا تھا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ البتہ یہ بات کھل کر محلے میں نکل آئی کہ تاج اس گھر میں اور اس خاوند کے ساتھ ذرا سی بھی خوش نہیں۔ رحمان تاج سے ملنے آ جایا کرتا تھا، لیکن اس نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ رحمان کے ساتھ قدیر کا سلوک اچھا نہیں تھا اور غالباً ایک آدھی مرتبہ قدیر نے رحمان کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ پولیس کے جو مخبر ہوا کرتے تھے، ان کی بیویاں ان کی مخبر ہوا کرتی تھیں۔ ان میں جو عقل مند اور چالاک ہوشیار تھیں، وہ ہمدردی اور چاپلوسی کا ہر حربہ استعمال کر کے دوسری عورتوں کے سینے کے اندر سے راز بھی نکال لاتی تھیں اور اپنے خاوندوں کو بتا کر تھانے تک پہنچا دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے ذریعے مخبروں کو یہ راز معلوم ہوا کہ تاج ایک تو اس وجہ سے قدیر کو پسند نہیں کرتی تھی جو میں نے بیان کی ہے، لیکن اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاج ایک اور لڑکے کو چاہتی تھی اور اس نے اسی لڑکے کے ساتھ شادی کا عہد کر رکھا تھا۔ یہاں تک پتہ چلا کہ رحمان بھی اسی نوجوان کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نوجوان کا خاندان شیخ نذیر کے خاندان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خاندان تھا تو متوسط طبقے کا، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں اسے غریب خاندان ہی کہوں گا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق مخبروں کی رپورٹیں کوئی اچھی نہیں تھیں۔ ان کے رشتے طے ہو چکے تھے، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ شادی تھوڑے عرصے بعد ہونی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کے متعلق جو رپورٹ مجھ تک پہنچی، اسے میں صرف ان الفاظ میں سمیٹ سکتا ہوں کہ شوباز تھیں اور اپنی نمائش کچھ زیادہ ہی کرتی تھیں۔ میں نے تقریباً ہر معزز اور عام مخبر سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کا چال چلن کیسا ہے اور کیا ان دونوں کا یا کسی ایک کا کہیں عشق و محبت کا چکر چل رہا ہے۔ میرے ان سوالوں کے جواب میں مخبروں نے ذرا مختلف رپورٹیں دی تھیں۔ کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی کسی اور آدمی کے ساتھ محبت تھی۔ 3-4 مخبروں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس خاندان میں پاکیزہ محبت کا شاید رواج ہی نہیں، اور اگر کسی کو یہ لڑکیاں چاہتی تھیں تو وہ ناجائز تعلقات ہی ہو سکتے تھے۔ میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو ماں باپ زبردستی کسی کے ساتھ بیاہ رہے ہوں اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تو اس لڑکی نے ماں باپ سے یوں انتقام لیا کہ اپنے چاہنے والے سے یہ واردات کروائی، اور اب اس لڑکی نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور لوٹے ہوئے مال سے
ہندوستان کے کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ مجھے ایسا کوئی جواب نہ ملا جو میرے اس شک کی تائید کرتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی اور حیران کن خبر نہیں تھی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ صاف ستھری محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر تھی تو وہ ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں لڑکیاں شوباز اور گھٹیا ذہن کی تھیں، اور یہ بھی میرے لیے اچنبھے والی بات نہیں تھی۔ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹیوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر حرام کی کمائی کی لعنت ایسی ہے کہ جس گھر میں حرام کی کمائی جائے گی، اس گھر کی اولاد کا کردار حلالیوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے سب سے پہلے شیخ نذیر کی نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ سوچ کر ان دونوں کو مشتبہوں کی فہرست میں کچھ نیچے کر دیا تھا۔ ان پر مجھے گھر بھیدی ہونے کا شک تھا۔ اب شیخ نذیر کی بہو تاج کے متعلق یہ باتیں معلوم ہوئیں تو میں نے اس نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کی ضرورت محسوس کی۔ میرے ذہن سے ابھی یہ شک نکلا نہیں تھا کہ یہ واردات گھر کے ہی کسی فرد نے کروائی ہے یا گھر بھیدی کا رول ادا کیا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 3 مخبروں سے اس نوکرانی اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تھا۔ تینوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ بہت ہی غریب اور دیانتدار عورت ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے محنت مزدوری کر رہی تھی۔ بیٹی کے متعلق بھی کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہ ملی۔ البتہ یہ پتہ چلا کہ عقل اور ہوش والی لڑکی ہے اور اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ غریب کی بیٹی جوان ہو اور جال پھینکنے والے اس پر جال نہ پھینکیں۔ غریب کی بیٹی کا ہر کوئی عاشق بن جایا کرتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ لڑکی صرف جوان تھی، کسی پہلو سے خوبصورت نہیں تھی، اور اس کا رنگ سانولا تھا، ملنسار اور خوش طبع تھی۔ میں نے اس ماں بیٹی کو تھانے بلوا لیا۔ تھوڑی دیر بعد نوکرانی اور اس کی بیٹی تھانے میں آ گئی۔ میں نے دونوں کو اکٹھے اندر بلا لیا اور بٹھا کر تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی تو کچھ حوصلے میں تھی، لیکن اس کی ماں تو جیسے لاش ہی بن گئی تھی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور چہرہ بالکل ہی دبلا پتلا، جس کی ہڈیاں باہر سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جب ہاتھ جوڑتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے نظر آتے تھے۔ میں نے ماں اور بیٹی کو اپنی خصوصی نظر سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر مجھے مجرمانہ ذہنیت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہ آئی۔ میں نے بیٹی کو باہر بھیج دیا۔ بیٹی باہر نکلی تو ماں پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے بہلایا پھسلایا۔ میں اس سے شیخ نذیر کے گھر کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ جوڑ دیتی تھی۔ آخر اس نے بتایا کہ وہ اس لیے ڈرتی ہے کہ اس نوکری سے محروم کر دیا جائے گا، اور شیخ نذیر کو پتہ چلا کہ اس نے اندر کی کچھ باتیں بتائی ہیں تو شیخ نذیر اسے مار بیٹھے گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیسا گرا ہوا سلوک کرے۔ میں نے اسے تسلیاں دلاسے دیے، کچھ ہمدردی اور اپنائیت کے رنگ میں باتیں کی، اور آخر تھوڑا سا ڈرایا اور دھمکایا بھی۔ اسے یقین دلایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ آخر وہ بولنے پر آ گئی اور یوں بولی کہ وہ بہت کچھ دیکھتی رہی، لیکن اس طرح لا تعلق اور انجان بنی رہی جیسے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق اس نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ اس نے مخبروں کی اس رپورٹ کی تصدیق کی۔ یہ دونوں لڑکیاں کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی تھیں، نہ ہی پاکیزہ محبت کو مانتی تھیں۔ ان کے ہاں دوستی کا مطلب کچھ اور تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے دوست کون کون تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اس نوکرانی نے تاج کے متعلق ایک انکشاف کیا، اور وہ یہ تھا کہ تاج اسلم نام کے ایک جوان سے آدمی کو بری طرح چاہتی تھی اور اس کا ارادہ اسلم کے ساتھ ہی شادی کرنے کا تھا، لیکن تاج کے ماں باپ نے اسے قدیر کے ساتھ بیاہ دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا شادی کے بعد بھی تاج اسلم سے ملتی ملاتی تھی؟ نوکرانی نے وثوق اور اعتماد کے لہجے میں بتایا کہ تاج اسلم سے ملتی ہے، اور اس نے کئی بار دیکھا ہے کہ اسلم گلی میں سے گزرتا ہے تو تاج چھت پر چلی جاتی ہے اور منڈیر سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ نوکرانی نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شیخ نذیر کے گھر کے قریب آ کر اسلم کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ نوکرانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاج اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسلم سے ملتی ہے۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ قدیر کے ساتھ تاج
किस तरह रहती है? नौकरानी ने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं। ताज जब चाहती है अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है और जितने दिन चाहती है रहती है। उसने ये भी बताया कि कदीर और ताज आपस में कभी कभी लड़ते झगड़ते भी हैं। कदीर की माँ और बहनें इस तरह बीच बचाव कराती हैं कि कदीर की तरफदारी करती हैं और ताज को बुरा भला कहती हैं। मैं इस गरीब और बूढ़ी नौकरानी की हौसला अफजाई करता चला गया और ऐसी अपनायत का इजहार भी किया कि वो पूरी तरह मेरे ज़ेरे असर आ गई। मेरे जहन में एक शक था, मैं इसके मुताबिक बात कर रहा था और इसकी सुन रहा था और इसे लुक़्मे भी देता चला जा रहा था। इस नौकरानी के साथ मेरी गुफ्तगू और पूछगछ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। मैं सिर्फ काम की बातें बताऊंगा। नौकरानी की ज़बानी मालूम हुआ कि कदीर की माँ और बहनें ताज को तंज़िया अंदाज में ये तासुब दिया करती थीं कि गरीब घराने की लड़की है और वो खुद बहुत ही अमीर कबीर लोग हैं। मैंने नौकरानी से बतौर नमूना कुछ बातें पूछीं। नौकरानी ने बताया कि कदीर की माँ अक्सर ताज से कहा करती थी कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बमे मकान हम खरीद सकते हैं। कदीर भी ताज पर अपनी अमीरी का रौब जमाता रहता था। नौकरानी ने एक और बात यूं सुनाई कि ताज को कदीर की माँ ने इस किस्म की तंज़िया बातें कहीं और बाहर निकल गई। ताज अपने कमरे में थी और नौकरानी उस वक्त इस कमरे की झाड़ पोंछ कर रही थी। कदीर की माँ तंज़िया वाही तबाही बककर चली गई तो ताज की आंखों में आंसू आ गए। नौकरानी ने ताज के सर पर हाथ रखा और उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि खुदा इंसाफ करेगा। इस रोज ताज बहुत रोई और नौकरानी से बहलाती रही। ताज ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस घर को आग लगा दूं और इनका कुछ ना छोड़ूं। उसने ये भी कहा कि खुदा न जाने कब इंसाफ करेगा, इनके साथ तो किसी रोज मैं ही इंसाफ करूंगी। नौकरानी ने इस किस्म की 2-3 और बातें बताईं जो ताज ने गुस्से की हालत में इंतकाम के लबो लहजे में कही थीं। इन बातों का लुब्बे लुबाब ये था कि ताज इस घर में सख्त तंग और परेशान थी, बल्कि यूं कह लें कि अजियत में मुब्तला थी और इन लोगों से इंतकाम लेना चाहती थी। इसके मुंह से यही एक बद्दुआ निकलती थी कि ये लोग तबाह हो जाएं तो इन्हें पता चले गुर्बत क्या होती है। नौकरानी ने मुझ पर वाज़ेह कर दिया कि ताज इस घर की तबाही चाहती थी। नौकरानी की मौजूदगी में इसकी बेटी को अंदर बुलाया और नौकरानी से कहा कि वो अपनी बेटी को बता दे कि डरे बिल्कुल नहीं, और जिस तरह इसने खुद हर बात बताई है इसी तरह इसकी बेटी भी मुझसे कुछ न छुपाए। नौकरानी ने अपनी बेटी की हौसला अफजाई की और उसे कहा कि थानेदार साहब बहुत अच्छे और प्यार वाले आदमी हैं, इसलिए इनसे कोई पर्दा न रखना और ये हमारा पर्दा रखेंगे। मैंने नौकरानी को ये कहकर बाहर भेज दिया कि अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहे। थानेदार साहब जी, इस लड़की ने कहा, मैं यतीम लड़की हूँ और माँ सिर्फ मेरे फर्ज से फारिग होने के लिए इस घर में नौकरी कर रही है। ये मुझे नौकरी नहीं करने देती। मैं जो जानती हूँ और जो देखती हूँ वो बिल्कुल सच बता दूंगी, लेकिन आप हम गरीबों का ख्याल रखना, वरना ये धन दौलत वाले हमें पीस कर बाहर खेतों में फेंक देंगे। मैंने उसे इसी तरह तसल्ली दी और उसे यकीन दिलाया जिस तरह इसकी माँ को दिलाया था, और कहा कि वो बेफिक्र रहे और बेगम रहे। मैंने सबसे पहले ताज के मुतालिक एक बात की। साहब जी, इस लड़की ने कहा, मैं ताज बीवी की हर बात बता दूंगी, लेकिन एक बात दिल पर लिख लें कि ताज बहुत अच्छी बीवी है और इस पर इस घर में बहुत जुल्म हो रहा है। मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी और छुपाऊंगी भी कुछ नहीं। मैंने पहले बताया है कि ये लड़की किसी पहलू खूबसूरत नहीं थी और इसका रंग सांवला था और चेहरे पर गुर्बत का तासुर था, लेकिन यकीन जाने कि मुझे ये लड़की अच्छी लगी, शायद इसलिए कि पूरे एतमाद के साथ बात करती थी। मैंने इसमें कोई चालाकी और हेरा फेरी ना देखी। उसने बताया कि वो ताज की बहुत हद तक राजदार थी, लेकिन इसके पास सिर्फ इस वक्त बैठती थी जब इसकी सास और नंदे घर में नहीं होती थीं, या दोपहर के वक्त कमरों में कुछ देर के लिए सो जाती थीं। ताज इस लड़की की ज़बानी असलम को पैगाम भेजा करती थी। ये कोई दहशतगर्दी या तक़सीबकारी के पैगाम नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये अगली मुलाकात के वक्त और जगह के मुतालिक होते थे। नौकरानी की इस बेटी ने यह भी बताया कि ताज ने 2-3 मरतबा इस किस्म की बात कही थी कि लोगों के घरों में डाके पड़ते हैं और चोरियां भी होती हैं, लेकिन इस घर में कुछ भी नहीं होता, जिसमें सारी दौलत और सारा माल असबाब हराम का है। लड़की ने बताया कि एक बार ताज ने इसके साथ बातें करते हुए कहा था
کہ اس علاقے میں اتنے زبردست اور مشہور ڈاکو ہیں لیکن کوئی اس گھر کی طرف نہیں دیکھتا۔ مجھے کسی ڈاکو کا اتا پتہ اور ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو میں اسے کہوں کہ آؤ اور اس گھر میں دیکھو بڑا مال ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی اتنی بھی عقل مند نہیں تھی کہ اپنے آپ ہی میرے مطلب کی باتیں کہہ رہی تھی، بلکہ یہ میری عقل تھی جو اس سے یہ باتیں اگلوا رہی تھی۔ میں سوال یہ سے پوچھتا تھا جو میرے کام کے ہوتے تھے اور لڑکی کو بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ اسلم کی اور تاج کے بھائی رحمان کی خاصی گہری دوستی تھی۔ یہ اسے تاج نے بتایا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ لڑکی بھی تو گھر بیدی ہو سکتی تھی۔ مجھے ابھی یہ شک بھی رفع یا مضبوط پختہ کرنا تھا، اسے ابھی میں نے ملتوی کر دیا۔ یہ لڑکی میرے ذہن میں کچھ اور ہی شکوک پیدا کر گئی تھی۔ میرے لیے اسلم کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اور ASI جرائم پیشہ افراد سے تفتیش میں دن رات مصروف رہتے تھے۔ ان افراد سے پوچھ گچھ اور تفتیش کا طریقہ کار کچھ اور ہی تھا۔ تھانے میں رات کے دوران چیخ و پکار سنائی دیتی رہتی تھی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ انہی مشتبہوں میں ایک بڑا ماہر نقب زن تھا جو کیدو کے نام سے مشہور تھا۔ اسے ایک بار نقب زنی میں 4 سال سزائے قید بھی مل چکی تھی۔ اس وقت وہ جوانی کے آغاز میں تھا، شاید نہ تجربے کاری کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے 2-2.5 سال بعد وہ ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا اور پھر اسے 4 سال سزائے قید ملی تھی۔ اب وہ ادھیڑ عمر تھا اور اس کا شمار نامی گرامی ڈاکوؤں میں ہوتا تھا۔ کیدو چونکہ بستہ بے کا رجسٹرڈ بدماش تھا، اس لیے رات کے وقت گاؤں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ واردات کی رات وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اگلے روز اسے تھانے بلایا گیا اور پوچھا کہ وہ رات کہاں تھا۔ اس نے بتایا کہ ساری رات پیر صاحب کے آستانے پر رہا ہے اور پیر صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ رات یہیں گزارے اور عبادت کرتا رہے۔ یہ اس علاقے کا مشہور پیر تھا اور اس گدی کی شہرت دور دور تک تھی۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اس پیر کو تھانے میں بلانا بہت بڑی بے ادبی اور گناہ سمجھتا تھا۔ وہ پیر کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ فلاں رات کیدو اس کے پاس آیا تھا اور کیا اس نے رات یہیں گزاری تھی؟ ہاں، پیر نے جلالی کیفیت میں جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں اس پر پابندی ہے۔ وہ شام کے بعد آیا تھا اور فوراً ہی واپس جانے کی کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے اسے یہیں روک لیا۔ 2-3 مہینے پہلے وہ ہمارے قدموں میں توبہ طائب کر کے ہمارا مرید ہو گیا اور ہم اسے پکا مومن بنا رہے ہیں۔ ہم نے اسے نفل پڑھوائے تھے اور پھر ایک ورد بتایا جو ساری رات کرتا رہا تھا، اور فجر کی اذان کے وقت ہم نے اسے گاؤں جانے کی اجازت دی تھی۔ اسے اب مشتبہ سمجھنا چھوڑ دو، وہ طائب ہو چکا ہے۔ میرا یہ سب انسپکٹر پیر صاحب سے متاثر ہی نہیں بلکہ مروب بھی تھا۔ میں اپنے اس سب انسپکٹر کے جواب سے کچھ مطمئن نہ ہوا اور اسے کہا کہ پیر کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کے اور تفتیش کے قواعد و ضوابط کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو اسے پورے کرنے چاہیے تھے۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ اس نے 2 اور افراد سے تصدیق کروا لی تھی کہ کیدو نے رات پیر صاحب کے ہاں گزاری تھی۔ میں بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ سب انسپکٹر نے جھوٹ بولا تھا یا وہ سچ کہتا تھا۔ واردات کو 5-6 دن گزر گئے تھے اور یہ واردات میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ اسلم نام کے ایک شخص کے بارے میں رپورٹ دیں۔ ایک معزز اور بزرگ قسم کے مخبر نے اور 2 عام اور معمولی قسم کے مخبروں نے اسی وقت رپورٹ دے دی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اسلم معمولی سے گھرانے کا جوان سال آدمی ہے، FA پاس ہے اور ایک ہندو وکیل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کی ہسٹری یہ بتائی گئی کہ میں جب اس تھانے میں آیا تھا اس سے 2-3 مہینے پہلے اسلم کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور اسلم نے اسے چاقو مارا تھا۔ اگر لوگ چھڑوا نہ لیتے تو اسلم اس آدمی کو قتل ہی کر دیتا۔ مضروب اونچے گھرانے کا فرد تھا اور اسلم جیسا جوان تھا۔ وہ تھانے چلا گیا اور اسلم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس وکیل کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اس وکیل نے راضی نامہ کرا دیا۔ اس وقوع کے مہینے بعد اسلم پر چوری کا الزام لگا اور اسے تھانے بلا کر مارا پیٹا گیا کہ وہ الزام قبول کر لے، لیکن وہ اقبالی نہ ہوا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس ہندو وکیل نے اسے چھڑوا لیا تھا۔ اس کے بعد اسلم کو لوگ بدماش سمجھنے لگے، لیکن اس نے کبھی کوئی بدماشی والا کام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد تو میں اس تھانے میں آ گیا تھا۔
میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نام کا کوئی بدماش ہے بھی یا نہیں۔ اب اسلم کے متعلق یہ رپورٹ ملی تو میں نے تاج کی ان انتقامی باتوں کو سامنے رکھا جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں۔ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلم میں یہ واردات کرنے یا کروانے کی صلاحیت اور جرأت موجود ہے۔ یہ بھی سوچا کہ اس کا تعلق ایک بڑے قابل و تجربہ کار وکیل کے ساتھ ہے، اس لیے اسلم جرائم اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہوگی۔ یہ تو مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ خاصا ہوشیار اور جرأت مند آدمی ہے اور اچھے برے کی تمیز کرنے والا ہے۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ جب میرے سامنے آیا تو پہلا خیال یہ آیا کہ اسے میں نے قصبے کی کچہری اور پھر 25 میل دور ضلعی کچہری اور سیشن کورٹ میں چند مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے کسی وکیل کا منشی نہیں سمجھا تھا کیونکہ اس کا حال حلیہ اور ڈیل ڈول منشیوں والی تھی ہی نہیں۔ نہایت اچھا جسم اور اچھا قد تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ لباس امیرانہ تو نہیں تھا لیکن صاف ستھرا قابل عزت لباس پہنتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس جوان آدمی کے سراپے میں ایک اچھا تاثر تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر اور انداز میں وہ ڈر یا گھبراہٹ دیکھی ہی نہیں جو ان لوگوں کے چہروں پر آ جاتی ہے جو پہلی بار تھانے میں بلائے جاتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر خود اعتمادی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسلم سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے مجھے کوئی زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایک آدمی کو چاقو مارا تھا اور پھر اس پر چوری کا الزام بھی عائد ہوا تھا۔ میں نے صرف اتنی بات نہیں کہی تھی، یہ تو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ جھوٹ بولے گا اور اپنے آپ کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کرے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں بتا دیا کہ اس نے چاقو کیوں چلایا تھا۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میں نے شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا کردار جس طرح پیش کیا ہے، ایسے ہی کردار کا ایک اور آدمی اس قصبے میں رہتا تھا جو اپنے آپ کو ہیرو اور باقی سب کو اپنے مزارے یا نوکر سمجھتا تھا۔ اس اوچھے شخص نے ایک شریف اور ذرا کمزور گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ایک گلی میں چھیڑ خانی کی۔ اسلم ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ اوچھا آدمی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ اسلم نے اسے روکا تو وہ اسے اپنی توہین سمجھ کر اسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسلم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے کون، وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ اسلم نے مجھے بتایا کہ وہ اس طرح کی دھمکی برداشت نہیں کر سکتا جس طرح اسے اس آدمی نے دی تھی۔ اس شخص نے اسلم سے کہا تھا کہ یہ تیری چاچی تو نہیں لگتی، میرے سامنے آئے تو میں گردن مروڑ دوں گا۔ اسلم اس کے آگے آ گیا اور اسے کہا کہ تم نے ایک قدم بھی اس لڑکی کے پیچھے اٹھایا تو پھر دیکھنا گردن کس کی مروڑی جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو نواب یا مہاراجہ سمجھتا تھا۔ اس نے اسلم پر ہاتھ اٹھایا، اسلم نے چاقو نکال لیا اور اس طرح ان کی لڑائی ہوئی۔ لوگوں نے چھڑوا دیا لیکن اس شخص کا خون بہہ رہا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ مخبر نے مجھے پہلے ہی جو رپورٹ دی تھی اس کی تصدیق اسلم نے کر دی۔ قبلہ انسپکٹر صاحب، اسلم نے کہا، مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے کون۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان ہے اور کسی شریف گھرانے کی بچی ہے۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور اب تو وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ جس کسی کی بیٹی یا بہن کو چاہے چھیڑ سکتا ہے اور ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے۔ میں چھوٹے یعنی کہ مالی لحاظ سے چھوٹے خاندان کا آدمی ہوں، لیکن عزت کے لحاظ سے میں بڑا ہی امیر کبیر ہوں۔ خدا کی قسم لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو شاید میں اس شخص کو قتل ہی کر دیتا۔ پھر میں نے اسلم سے پوچھا کہ اس پر چوری کا جو الزام لگا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بڑے چودھریوں کا بیٹا تھا اور اسلم نے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن اس ہندو وکیل نے تھانے دار سے مل ملا کر معاملہ راضی نامے کی صورت میں رفع دفع کرا لیا تھا۔ اس گھٹیا شہزادے کے باپ نے یہ انتقامی وار کیا کہ چوری کی ایک واردات ہو گئی تو اسلم کو گرفتار کروا دیا اور 2 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ چوری واقعی ہوئی تھی جس کے متعلق اسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ ان چودھریوں کا اسلم پر انتقامی وار تھا، لیکن اسلم نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خدا میری حمایت میں تھا، میں کبھی تصور میں نہیں لایا کہ میں چوری بھی کروں گا۔ خدا نے میری یوں مدد کی کہ ان دونوں گواہوں کو تھانے میں ہی تھانے دار نے جھوٹا ثابت کر دیا اور مجھے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ اسلم پورے اعتماد کے ساتھ بڑے ہی جرأت مندانہ طریقے سے بول رہا تھا۔
مجھے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا تھا، نہ اس کے ذہن میں فریب کاری ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلم کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس پر چوری کا الزام تھا، یا یہ شخص مظلوم تھا یا ملزم تھا۔ میری ضرورت تو یہ جاننے کی تھی کہ نقب زنی کی واردات میں یہ شخص ملوث ہے یا نہیں۔ یہ بات میں نے اپنی استادی اور زبان کی ہیرا پھیری سے معلوم کرنی تھی۔ اس نے خود تھوڑے ہی کہہ دینا تھا کہ ہاں، یہ واردات میں نے کروائی تھی اور گھر بھیدی کا کام تاج نے کیا تھا۔ اب میں نے اسلم سے تاج کے بارے میں پوچھا اور صاف کہا کہ اسے تاج کے ساتھ محبت ہے اور تاج کی شادی کے بعد بھی وہ اس سے ملتا ہے۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ تاج کا رشتہ اسے مل سکتا تھا کیونکہ ذات برادری ایک ہی ہے، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تاج کا باپ شیخ نذیر کے جال میں آ گیا تھا اور پتہ چلا ہے کہ اس نے کچھ نقد رقم بھی وصول کی تھی۔ اس طرح اسلم نے ہر وہ بات تسلیم کی جو مجھے مخبروں سے معلوم ہوئی تھی۔ اسلم بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں ایسی بات پوچھنے لگا ہوں جو تم صحیح نہیں بتاؤ گے۔ صاحب، اسلم نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ آپ میری بات سچ مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی بولوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تاج اپنے سسرال میں بہت ہی تنگ ہے، میں نے کہا۔ تمہاری اس کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تاج کو وہاں سے آزاد کرا لو گے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لو گے؟ اسے ہم دونوں کی بے وقوفی کہہ لیں، اسلم نے جواب دیا۔ میں نے تاج سے کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ یہ تمہیں طلاق دے دیں۔ ابھی تو تاج خود ہی بڑی تنگ اور اذیت میں مبتلا ہے اور یہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹ اور بد کردار ہیں۔ ہم ابھی تک کوئی ٹھوس اور کارگر پروگرام نہیں بنا سکے۔ میں نے اپنی زبان کا سارا جادو چلا ڈالا اور اپنے تجربے کو پوری طریقے سے آزما لیا، لیکن اسلم اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس واردات کا ذکر آیا تو میں نے اسلم سے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ تو گھر بالکل ہی لٹ گیا ہے۔ اس کا افسوس مجھے بھی ہے، اسلم نے کہا، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو حرام کی کمائی تھی تو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے۔ البتہ ایک افسوس آتا ہے کہ تاج کا زیور بھی چوری ہو گیا ہے۔ تاج نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ساس نے اس کا وہ زیور بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا جو تاج کو میکے سے ملا تھا۔ وہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ تاج اپنے میکے جانے لگتی تو اس کی ساس اور نندیں بڑے غور سے چیک کیا کرتی تھیں کہ یہ کیا کیا زیور پہن کر جا رہی ہے، اور جب وہ واپس آتی تھی تو ساس سب سے پہلے اس کا زیور اتروا کر اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ تاج تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ اس کا سارا زیور رکھ لیں اور اس کے عوض اسے آزاد کر دیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اسلم جو باتیں کر چکا تھا وہ صحیح اور سچی تھیں، لیکن ابھی میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ اس واردات میں ملوث نہیں۔ میرے ذہن میں تاج کی باتیں گونج رہی تھیں جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نوکرانی کی بیٹی کو بھی ابھی میں نے ان مشتبوں کی فہرست سے نہیں نکالا تھا جو میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی یہ لگ گئی تھی کہ تفتیش لمبی ہو گئی تھی اور ابھی تک میں کسی قابل اعتبار سراغ تک نہیں پہنچا تھا۔ میرے دونوں اسسٹنٹ بھی ناکام چلے آ رہے تھے۔ ایک ہفتے میں تو ہم پتھروں کو بھی بلوا لیتے تھے، لیکن تمام جرائم پیشہ مشتبہ تشدد برداشت کیے چلے جا رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا، نہ ان میں سے کوئی کسی کے خلاف شک کا اظہار کرتا تھا۔ میں نے اسلم سے تاج کے بھائی رحمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسلم فوراً بولا کہ رحمان اس کا دوست ہے اور وہ بھی تاج کے متعلق پریشان رہتا ہے، لیکن اتنا مجبور ہے کہ کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ رحمان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے جنہوں نے بیٹی کو بڑے گھٹیا اور فراڈیے خاندان میں دے دیا تھا۔ میں نے اسلم کو فارغ تو کر دیا، لیکن یہ شخص میرے ذہن میں موجود رہا۔ جاتے جاتے میں نے اسے روکا اور کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی یقیناً شامل ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، اسلم نے کہا کہ میں جب اس واردات کے متعلق سوچتا ہوں تو سچی باتیں خوشی ہوتی ہے کہ ان حرام خوروں کو یہ چوٹ پڑی ہے۔ اس سے زیادہ میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ کوئی پیشہ ور ڈاکو ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ گھر بیٹی نے یہ واردات کروائی ہے تو ان کی نوکرانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ نوکرانی تو روتی زیادہ اور بولتی کم ہے۔
وہ تو اس قابل لگتی ہی نہیں کہ اتنے بڑے مجرموں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ اسلم نے طنزیہ سی ہنس کر کہا کہ سنا ہے آپ تو بڑے قابل اور تجربے کار تھانے دار ہیں، لیکن آپ ایک عورت کے رونے سے متاثر ہو گئے۔ اگر میں کہوں کہ اس نوکرانی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن نوکرانی کے متعلق تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اسلم نے وجہ یہ بتائی کہ اس نوکرانی کو پیسے چاہیے جس سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے۔ یہ پیسے چاہے شریف لوگوں سے ملیں یا بدمعاش لوگوں سے، بہرحال اس نوکرانی کو پیش نظر رکھیں اور اسے صرف غریب اور نادار نہ سمجھیں۔ اسلم یہ بات کہہ کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ میرا دماغ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میں تفتیش کے دوران اتنا کمزور اور جذباتی تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بوڑھی نوکرانی کے آنسوؤں اور آہوں نے کر دیا تھا۔ یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو تو اللہ مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت پر یقین رکھتا تھا اور یہی میری عملی زندگی کا بنیادی اصول تھا، اور یقیناً اسی کی برکت اور رحمت تھی کہ اچانک پردے اٹھنے لگے۔ ہوا یوں کہ جس روز میں نے اسلم کو بلایا تھا اس سے اگلے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں ان کے گھر میں دیکھا تھا اور اب انہیں دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ ان کے گھر میں دیکھ لیا تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی بڑی دبنگ اور مردانہ قسم کی عورت تھی اور اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اس روز گھر میں اس کی بیٹیاں بہت کم بولی تھیں۔ اب وہ آئیں تو ان لڑکیوں کی ماں نے مجھ سے جواب طلبی کے انداز سے پوچھا کہ ملزموں کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا واضح اشارہ دینے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی سی ہوئی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اشارہ دے دے، پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو گئے ہیں۔ فوراً میری بہو تاج کو پکڑیں، اس نے کہا۔ یہ نامراد گھر بھیدی بنی رہی ہے اور اس نے ہمارا گھر خالی کرا دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، ہم کسی کو بغیر ثبوت اور شہادت کے نہیں پکڑا کرتے، اگر صرف شک ہی ہوتا تو اس کا بھی کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ تھانے لا کر اسے پھینٹی لگائیں، شیخ نذیر کی بیوی نے کہا۔ خود ہی بک پڑے گی۔ تاج پر مجھے پہلے ہی شک تھا، لیکن میں کوئی جواز اور کوئی شہادت حاصل کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا، یوں نہیں کہ کسی نے کسی کی عداوت میں یہ کہہ دیا کہ اسے پکڑ لو اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ساس اپنی بہو کی دشمن ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی تاج کو اچھا نہیں سمجھتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس خیال سے آئی ہیں کہ تاج کو ذلیل و خوار کرا کے اپنی لونڈی بنا لیں گی۔ میں نے انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ عداوت کی تسکین کر رہی ہیں۔ میں انہیں یہی کہتا رہا کہ کوئی ذرا سا ثبوت یا اشارہ مجھے دے دیں۔ کیا آپ پیر صاحب کا اشارہ بھی نہیں مانیں گے؟ شیخ نذیر کی بڑی بیٹی نے کہا۔ ہم 3-4 دن پہلے پیر صاحب کے پاس گئی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ ہمارے ڈاکو پکڑوا دیں۔ پیر صاحب نے پوری رات چلا کاٹا، موکل حاضر کیے اور اگلے روز انہوں نے بتایا کہ اپنی بہو کو پکڑو، واردات اسی نے کروائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصر یہ کہ یہ خاندان اس پیر کا مرید تھا اور یہ ماں اور اس کی بیٹیاں پیر کے پاس گئی تھیں اور پیر نے انہیں جو کہا وہ انہوں نے آ کر مجھے بتایا۔ میں نے خاص بات یہ نوٹ کی کہ بڑی لڑکی پیر کا نام اس طرح سے لیتی تھی اور اس کی کرامات اس طرح سناتی تھی جیسے وہ پیر نہیں بلکہ کوئی نبی اور پیغمبر تھا۔ وہ تو پیر کی عاشق معلوم ہوتی تھی، چھوٹی بہن کی نسبت وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں نے پہلے اس پیر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اب چاہتا ہوں کہ کچھ اور باتیں لکھوں۔ یہ پیر اس وقت 40 برس کے لگ بھگ کی عمر میں تھا، بڑا ہی خوبصورت اور تندرست آدمی تھا، جسم بھینسے کی طرح بھرا ہوا اور چہرہ سفید اور گلابی تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب پھبتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی زمانے میں نے ایک انگریزی پکچر تھیف آف بغداد دیکھی تھی۔ ان میں ایسا ہی ایک کردار قداور، ہٹا کٹا اور بڑا ہی خوبرو تھا، بالکل اس پیر سے ملتا جلتا تھا۔ فلم میں اس کا رول شیطانوں جیسا تھا اور وہ جہاں جاتا فساد پھیلاتا اور فراڈ کھیلتا تھا، لیکن جو عورت اسے دیکھ لیتی تھی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ اب میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی پیر کی تعریفیں کرتے سن کم رہا تھا، اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بالغانہ پن اور بارفتگی تھی۔
मैं इसी वक्त समझ गया था और बाद में तस्दीक भी हो गई थी कि ये लड़की इस पीर की रूहानियत से नहीं बल्कि इसकी सांड जैसी मर्दानगी से मुतासिर हुई थी। मैंने इन औरतों के साथ झूठे सच्चे वादे करके इन्हें चलता किया और सोचा कि मैं इस पीर के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि आपको घर बेटी नजर आ गया है, ज़रा और हिम्मत करें, हो सकता है कि आपको मुलजिम भी नजर आ जाएं। मुझे मालूम था कि पीर ने शेख नज़ीर की बीवी से अच्छी खासी रकम बटोर ली होगी। वो दिन गुजरा और रात भी गुजर गई। अगली सुबह मैं थाने पहुंचा तो ताज का भाई रहमान मेरा मुंतजिर बैठा था। इसे मैं पहली बार देख रहा था। 30-32 साल की उम्र का बड़ा अच्छा जवान था। इसके मुतालिक मुखबिरों ने मुझे कुछ बातें बताई थीं और मेरे जहन में इसके खिलाफ भी थोड़ा सा शक पैदा हो गया था। इसने अपना तारुफ कराया। मैंने इसे अंदर अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। इसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के बने छोटे छोटे झुमकों की एक जोड़ी मेरे आगे रख दी। मैंने पूछा, ये क्या है? नकब जनी का एक मुलजिम बेनकाब हो गया है। रहमान ने कहा, ये झुमके मेरी बहन के हैं जो इस मुलजिम से मुझे मिले हैं। शेख नज़ीर का जो जेवर चोरी हुआ है उसमें मेरी बहन ताज का जेवर भी था और इस जेवर में ये झुमके भी थे। मेरी उस वक्त की खुशी का अंदाज़ा कोई पुलिस ऑफिसर ही ठीक तरह कर सकता है। इस वारदात की तफ्तीश ने मुझे परेशान और बेहाल कर दिया था। मैंने रहमान से कहा कि वो निहायत वाज़ेह तरीके से मुझे बताए कि इसे ये झुमके कहाँ से मिले हैं और वो मुलजिम कौन है। उसने अपनी इस बुरी आदत को छुपाने की कोशिश ही नहीं की कि वो कभी कभी कब्रिस्तान में तकिए पर जाकर जुआ खेलता है। वो कोई पसमानदा और अनपढ़ आदमी नहीं था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन बुरी आदत किसी की तालीम या सोशल हैसियत नहीं देखा करती। चर्च चोहड़े चमार भी पीते थे और चौधरी भी। इसी तरह रहमान को न जाने कैसे जुएबाजी की लत पड़ गई थी। उसने बताया कि गुज़िश्ता रात बड़ी जमकर बाजी लगी और एक बड़ा पक्का जुआरिया हारता ही चला गया और बिल्कुल ही खाली हो गया। एक तो वो चर्च के नशे में था और फिर हारा हुआ जुआरी पूरा नहीं, नीम पागल ज़रूर हो जाता है। आपने सुना होगा कि जुएबाज जब हारता है तो अपनी सगी बहन या माँ या बेटी का जेवर चोरी करके ले जाता और बाजी लगाता है। इसके जहन में सोच ये होती है कि वो जीत जाएगा और ये जेवर वापस रख देगा जहाँ से चोरी छुपे उठाया था। रहमान ने मुझे सुनाया कि वो जुआरी आखिरी दाव भी हार गया तो उसने कहा कि अभी उठना नहीं, मैं वापस आता हूँ। वो कुछ देर बाद वापस आया तो उसने झुमकों की ये जोड़ी जुआरियों के सामने रख दी और जुआरियों ने मिलकर इसकी कीमत मुकर्रर की और फिर बाजी लगी। इत्तेफाक देखें कि ये झुमके रेहान ने जीत लिए। रहमान ने मुझे बात सुनाते हुए कहा कि ये झुमके कोई और जीत लेता तो भी ये थाने पहुंच जाते। रहमान ने अपने बयान में कहा कि ताज की शादी से चंद माह पहले उसने ये झुमके एक आदमी से खरीदे थे जिसे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। एक तो वो झुमके दरपर्दा बेचना चाहता था और दूसरे उसे ये डर था कि ज़्यादातर सुनार हिंदू थे, वो धोखा देकर रकम बड़ी थोड़ी देते थे। रहमान ने ये झुमके खरीद लिए और अपनी बहन को दे दिए। रहमान ने कहा कि इन झुमकों को अच्छी तरह देखें। एक झुमके की वो हुक थी ही नहीं जो कान के सुराख में डाली जाती है। रहमान ने बताया कि इसे ये झुमका इसी हालत में मिला था। इन झुमकों के नीचे झालर सी बनी हुई थी जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद मोती जड़े हुए थे। एक झुमके के 3 मोती गायब थे, कहीं गिर गए होंगे। ये उस वक्त भी नहीं थे जब ये झुमके रहमान ने खरीदे थे। रहमान ने ये झुमके अपनी बहन ताज को देकर कहा था कि किसी वक्त वो इसमें सोने की हुक भी डलवा देगा और मोती भी फिट करा देगा, लेकिन ताज ने ये इसी तरह अपने पास रख लिए थे। उसे माँ बाप ने बहुत ही अच्छा और ख़ासा जेवर दिया था। इसके मुकाबले में वो इन झुमकों को कोई अहमियत नहीं देती होगी, लेकिन मेरे लिए ये झुमके बहुत ही अहम बन गए। मैंने रहमान से इस आदमी का नाम पूछा। उसने बताया तो ये कुछ मानूस लगा। मेरा एएसआई इस थाने में ज़्यादा पुराना था। इसे बुलाकर ये नाम बताया तो इसने याद दिलाया कि ये एक वारदातिया है और 4 या 5 हफ्ते पहले 2 साल जेल काट कर आया था। इसकी कुछ हिस्ट्री और भी थी, लेकिन मैंने ये बात दिलचस्पी से नोट कर ली कि वो इस पीर के ख़ास मुरीदों में से था। बहरहाल जुराइम पेशा था। एक दिलचस्पी ये हुई, रहमान ने कहा, रात को तो वो चर्च के नशे में और हार जाने के गम और गुस्से में दौड़ता गया और चोरी के झुमके उठा लाया, लेकिन आज सुबह में अभी जागा ही था कि मेरे दरवाजे पर आज दस्तक दी।
और कहने लगा कि वो झुमके मुझे दे दो, मैं दोपहर तक कैश रकम दे दूंगा। मैंने उसे कहा कि पहले वो रकम ले आए और झुमके ले जाए। ये मैंने इसलिए कहा था कि इस वक्त तो टल जाए और ये झुमके आप तक पहुंचा दूं। वो तो हाथ जोड़ने लगा कि मैं इसे झुमके वापस दे दूं। आखिर वो मेरे पाँव में बैठ गया और मिन्नतें करने लगा कि झुमके वापस दे दो, मैं अभी पैसे लाता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे टाला और ये कहा कि वो घर चले, मैं झुमके लेकर आता हूँ। मैंने बड़ी तेज़ी से हरकत की। एएसआई से कहा कि वो एक हेड कांस्टेबल और 2-3 कांस्टेबलों को साथ ले और अभी उस शख्स के घर छापा मारे और खाना तलाशी के बाद इसे थाने ले आए। कमोबेश 2 घंटों बाद इसे गिरफ्तार करके ले आए। इसके घर से और कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। रकम तो वो सारी गुज़िश्ता रात ही हार गया था और वहाँ से क्या मिलना था। इसे मेरे पास लाए तो मैंने इसे इतना ही कहा कि बिल्कुल सच सच बता दो कि ये झुमके तुम्हारे पास आए कहाँ से, और फिर जाओ, तुम्हारी छुट्टी। वो झूठ बोलने लगा, लेकिन मैं इसे ज़्यादा बोलने नहीं दे रहा था और एएसआई और हेड कांस्टेबल से कहा कि इसे ले जाओ और तब छोड़ना जब ये इकबाली बयान दे दे। ये तो यकीन हो गया था कि ये झुमके ताज के थे और इस जेवर के साथ निकल गए थे जो नकब जनी की वारदात में चोरी हुआ था। मेरे पास अब इस मुलजिम के लिए ज़रा सा भी रहम नहीं था। यकीन करें कि सिर्फ आधे घंटे बाद एएसआई इसे मेरे पास लाया। उसने इकबाली बयान दे दिया था। इसमें इसने बताया कि ये वारदात पीर ने करवाई थी और मशहूर नकबजन कीदू ने की थी। केदू के साथ एक तो यह आदमी था और इसने अपने तीसरे साथी का नाम भी बता दिया। वारदात के बाद ये सारा माल पहले पीर के यहाँ गया था। पीर इतना कमअकल नहीं था कि डकैती का माल अपने पास रख लेता। इसे केदू पर यकीन था, एतमाद था। उसने केदू से कहा कि ये तमाम जेवर अपने कब्जे में रखे और 3-4 महीनों बाद इसे कहीं दूर फरोख्त किया जाएगा। ये कोई हैरतनाक बात नहीं थी कि एक पीर ने नकबजनी की वारदात करवाई थी। ये पीर मेरे वक्तों में भी जुर्म पेशा गुंडों को अपने पास रखते और इनकी परवरिश करते थे। इस वक्त से पहले भी पीरों ने इसी तरह गुंडा परवरी अपने लिए ज़रूरी समझ रखी थी। आज भी पीर अपने साथ जुर्म पेशा और गुंडों का एक गिरोह रखते हैं। इसी तरह ये पीर भी रखता था। ये पीर अपने देहाती इलाके की सियासत से लेकर पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। मैंने इतनी तेज़ी से कार्रवाई की कि कैदू और इसके दूसरे साथी को अभी पता भी नहीं चला था कि इनकी निशानदही हो गई। मैंने इन्हें घरों से गिरफ्तार कर लिया। कैदू ने तमाम जेवर बरामद करवा दिया। ट्रंक में जो कपड़े वगैरह थे वो भी अभी महफूज पड़े थे। लूटे हुए माल की तकसीम 2-4 महीनों बाद होनी थी। ये मेरी खुशकिस्मती और इन मुजरिमों की बदकिस्मती थी कि ये झुमके जिससे बरामद हुए उसने माल से चोरी चोरी खिसका कर अपने पास रख लिए थे। थाने लाकर खुरों के मोल्डों से इनके खुरे मिलाए गए तो वो बिल्कुल सही निकले। इनका एक साथी तो पहले ही इकबाल जुर्म कर चुका था। कीदू और उसके 2 साथियों ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। शेख नज़ीर की नौकरानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी मान गई कि उसने इन डाकुओं की रहनुमाई की थी और बताया था कि माल वाला ट्रंक कहाँ पड़ा है। अब इस कहानी का सबसे ज़्यादा अहम और इबरतनाक हिस्सा सुने। अगर मेरा बस चलता तो मैं पीर को गिरफ्तार करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाता, लेकिन 2 वजूहात थीं जिन्होंने मुझे मजबूर और बेबस कर रखा था। एक ये कि अंग्रेज़ कोशिश करता था कि किसी पीर को या दूसरे मज़हबों के पेशवाओं को गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ को मालूम था कि मुसलमान खुदा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माने या ना माने, वो अपने पीर का हुक्म मानते हैं और इनका अकीदा है कि सारी मुरादें पीर साहब पूरी कर देते हैं और वही खल्क़े खुदा के अंदाता हैं। दूसरी वजह ये थी कि तीनों मुलजिमों ने बयान में कहा कि इन्हें पीर ने ये वारदात करने को कहा था और ये वादा किया था कि वो इन्हें गिरफ्तार नहीं होने देगा, और इस तरह पीर ने इन्हें पूरी पूरी हिफाजत का यकीन दिलाया था। ये कोई जुर्म नहीं बनता था। मुलजिम किसी का नाम लेकर कहते हैं कि हमें फलां शख्स ने ये जुर्म करने को कहा था, तो कानून उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देता। मैं अपनी इस मजबूरी में इतना सिट पिटाया कि थाने में अपने अमले में बैठकर पीर को बुरा भला कहता रहा और मैंने ये अल्फाज भी कहे कि इस पीर को मैं कभी न कभी गिरफ्तार ज़रूर करूँगा। मुझे ख्याल न रहा कि जज्बात में आकर मैंने ये भी न सोचा कि मेरे अपने अमले में अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर
और ASI समेत इस पीर के मुरीद हैं। इनमें से किसी ने पीर को जाके बता दिया कि ये थानेदार इस किस्म की बातें करता है। पीर को भी ये भी पता चल गया कि उसकी डकैत पार्टी पकड़ी गई है। वो इस पार्टी के साथ क्या हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए और मुझे डराने के लिए अगले ही रोज थाने में आ गया। वो घोड़ी पर सवार था और सर पर तुर्रे वाली पगड़ी थी। मेरा तो सारा अमला उसके इस्तकबाल को उठ दौड़ा और मैं अपने दफ्तर में बैठा रहा। वो मेरे दफ्तर में आया तो मैंने सर्द मेहरी से उसके साथ हाथ मिलाया और बिठाया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैं जब कैदू से बयान ले रहा था तो इस दौरान शेख नज़ीर की बड़ी बेटी का जिक्र आ गया था। कैदू ने मुझे बताया था कि ये लड़की पीर की पाक कायदा दाश्ता बनी हुई थी और पीर के साथ शादी करने को भी तैयार थी। गौर करें कि इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। कहानी पहले ही खासी लंबी हो गई है। मुख्तसर ये कि उसने आते ही अजीब सी जलाली कैफियत में मुझे कहा कि मैं इसको बदनाम कर रहा हूँ कि ये वारदात उसने करवाई है। उसने कहा कि उसके मुवक्किलों यानी जिन्नात को पता चल गया तो वो मुझे बड़े बुरे अंजाम तक पहुँचाएंगे और मेरे घर के बच्चे बच्चे को बड़ी अजियतनाक मौत मारेंगे। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने कहा कि इसे पहले ही पता चल गया था कि इस वारदात के मुलजिम कौन कौन हैं। मैंने उसे बताया कि उसने कहा था कि शेख नज़ीर की बहू ने घर भेदी का काम किया है। वो बोला कि वो उसने जल्दबाजी में कह दिया था और आज उसने मेरे पास आना ही था कि मेरी रहनुमाई करे। वो काफ़ी कुछ बोल चुका तो मैंने इसे इतना ही कहा कि जनाब पीर साहब, कानून ने मुझे मजबूर कर रखा है, वरना मैं आपको गिरफ्तार करके भी दिखा दूं। मेरी ये बात सुनकर उसने धमकी आमेज लहजे में बात की और कहा कि मैं इसकी बेअदबी से बाज न आया तो बहुत बुरे अंजाम को पहुंचूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। फौरन उठो, मैंने कहा, और न जाने मुझे गैब से कोई इशारा मिला था या क्या हुआ था कि मैंने क्यों कहा यहाँ से निकल जाओ और देखता हूँ कौन किसे अंजाम को पहुँचाता है। तुम खुदा के बंदों के खुदा नहीं हो, इस फिरौनियत से पास आ जाओ। वो मुझे घूरता हुआ कुछ और कहे बगैर मेरे दफ्तर से निकल गया। मैंने हमेशा और हर हाल में गुस्से को अपने काबू में रखा है, लेकिन इस रोज़ गुस्से पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। वह मुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि एक आदमी घोड़ी पर सवार घोड़ी दौड़ाता थाने में आया और ये इतला दी कि पीर साहब रास्ते में घोड़ी से गिर पड़े हैं और बेहोशी की हालत में इन्हें उठाकर एक घर में रखा गया है। मैं इस इतला पर उठ दौड़ा। पीर का घर थाने से तकरीबन 2 मील दूर था। थाने से रुखसत होते वो अभी 1 मील भी नहीं गया था, यानी शाहिदों के बयान के मुताबिक 3-4 कुत्ते लड़ते लड़ते पीर की घोड़ी की टांगों में आ गए। घोड़ी जो आराम आराम से चल रही थी अचानक दौड़ पड़ी। पीर को ये झटका पड़ा तो उसकी पगड़ी गिर पड़ी। आगे बढ़कर दरख्त था जिसका एक बड़ा मोटा टहन जमीन से थोड़ा ही ऊपर था। बेलगाम घोड़ी सरपट दौड़ती इस टहन की तरफ जा रही थी। लोगों ने देखा कि घोड़ी बेकाबू हो गई थी और दाएं बाएं मुड़ती ही नहीं थी। पीर के सर से पगड़ी पहले ही गिर चुकी थी। उसका माथा बढ़ के टहन से टकराया और वह घोड़ी से गिर पड़ा। टहन इतना ही ऊंचा था। पीर खुशकिस्मत था कि इसके दोनों पांव रकाबों से निकल आए थे। एक भी पांव रकाब में फंसा रह जाता तो घोड़ी इसे घसीट घसीट कर बुरी मौत मारती। पीर गिर पड़ा और घोड़ी आगे निकल गई। जिन लोगों ने ये देखा वो दौड़े आए और पीर को उठाकर करीबी एक घर में ले गए। पीर बेहोश था। मैं गया और पीर को शहर के अस्पताल पहुंचाया। इन तफसीलात को जाने दें कि पीर का क्या क्या इलाज हुआ और उसे कहाँ कहाँ ले गए। मैं इस शख्स का अंजाम बताता हूँ जो ये था कि इसके सर के अगले हिस्से पर टहन की चोट इतनी शदीद पड़ी थी कि वह हिस्सा बेकार हो गया और पीर की याददाश्त ख़त्म हो गई। उसे ये भी याद न रहा कि वो कौन है और क्या है। उसकी गद्दी उसके बड़े बेटे ने संभाल ली थी। डॉक्टरों ने पीर को लाइलाज करार देकर घर भेज दिया। इसके बाद वो कमोबेश 20 साल जिंदा रहा और इस तरह रहा कि उसे कुछ याद नहीं था कि वो क्या था और किस अंजाम को पहुंचा है। वो पाकिस्तान में आकर मरा था। इस अरसे में पाकिस्तान में भी इसकी गद्दी कायम हो गई थी जिसने बड़ी ही तेज़ी से शोहरत और मकबूलियत हासिल कर ली। ये तो पीर के अंजाम की बात थी। तीनों मुलजिमों को खासी लंबी सजाएं दी गई थीं और नौकरानी को सिर्फ 1 साल सजाए कैद मिली थी।